بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب مختلف کتابوں سے لیے جاتے ہیں۔ آج کا ولاگ ان کی تصنیف نفسہ نفسی سے دیا گیا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ کڑوے گلاب سے۔ عنوان ہے آسمانی مذاہب۔ اس دنیا کا ہر انسان گنہگار ہے، اور گناہ کا یہ سلسلہ ہے کہ بڑھتا ہی جاتا ہے اور کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ انسانی جسم میں خدا نے احساس اور ضمیر کے نام کے دو پرزے ایسے ڈالے ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جب سلسلہ گناہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور گناہ کا یہ پھیر جوں جوں ایکٹر سکیل پر اضافہ شروع کرتا ہے، ضمیر اور احساس مل کر انسانی طبیعت کو مزمحل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضمیر کی یہ خلش اور گناہوں کا احساس جابر سے جابر انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اسی ذہنی کیفیت میں انسان ادھر سے ادھر، دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ جب سکون ناپید ہو جاتا ہے تو آخرکار مذہبی عبادتوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو پرسکون اور ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں اور ہر مذہب کی بے شمار مثالیں ہیں۔ یقیناً ہر مذہب اور اس کی شاخ کے پیروکار اپنے عقیدے والے مذہب کو ہی دنیا کا سچا ترین سمجھتا ہے، لہٰذا اس کو یہ حق دینے میں ہی سب کی عافیت ہے، کیونکہ جیسے کسی کا من چاہے وہ کرے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی کو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، نہ اسے دوسروں پر زبردستی اپنا عقیدہ مسلط کرنا چاہیے۔ البتہ کسی کی مثبت تبلیغ سے کوئی متاثر ہو کر اس کا اثر لے تو بھی یہ اس کا ذاتی معاملہ ہی رہنا چاہیے۔ تمام مذاہب کی لسٹ میں 3 ایسے ہیں جن کو آسمانی مانا جاتا ہے، وہ ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ تمام الہامی کتابوں میں ان کا شمارتاً نہیں بلکہ واضح ذکر ہے۔ اسلام ان تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اہل کتاب سے شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ مقام افسوس ہے کہ پچھلی چند صدیوں میں زیادہ جنگ و جدل ان مذاہب کے پیروکاروں میں ہی ہوئی جو آج تک جاری ہے، چاہے یہ سرد جنگ کی صورت میں ہی ہو رہی ہو۔ اب تک کروڑوں اربوں انسان اس جنگ مسلسل، جو کہ دراصل مذہبی جنونیت کی پرکار ہے، کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ اس کے پیچھے گاہے بگاہے کیا کیا عوامل کار فرما رہے، ان کا ذکر یا ان پر بحث فضول ہے۔ مقام اطمینان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد، جب کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، پہلے یہود نے دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمانوں کی طرف امن کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ کیا بچپن کی ایک یاد نے ان کا یہ عمل واضح کرنے میں مدد دی؟ اسکول لائف میں بڑے بچے چھوٹے بچوں سے ٹافیاں چھین لیتے تھے۔ جب بچہ روتا کرلاتا تو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں ایک ایک ٹافی رکھ کر پوچھتے کون سی لینی ہے۔ یوں معصوم بچہ ہاتھ والی ٹافی نہیں مانگتا تو ایک سے تو بہرحال محروم ہو ہی جاتا۔ دیر آئے درست آئے کہ مصداق جب پھر بھی بڑے بچے چھوٹے بچوں کی چھینی ہوئی چیزوں کا نصف دینے پر رضامند تو ہوئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تینوں مذاہب کے کرتا دھرتاؤں کو سوچنا ہوگا۔ انسانی بھلائی کا سبق دینے والے مذاہب کے پیروکار انسان دشمنی پر کیوں اترے ہوئے ہیں، یا پھر کسی غیر محسوس طریقے ان کو کون لڑوا رہا ہے؟ اگر یہ تینوں لڑ کر ختم ہو جائیں گے تو لاٹری کن کی نکلتی ہے؟ اب مثبت سوچ، عقل مندی، دور اندیشی اور وسعت قلبی سے کام لینے کا دور ہے، ورنہ سائنس کی اتنی ترقی میں نہ صرف انسان ختم ہوں گے
بلکہ پہاڑ بھی گالے بن کر اڑ جائیں گے۔ روسی طاقت بکھرنے کے بعد کسی صحافی نے کسی اہم یورپی امریکی شخصیت سے پوچھا کہ کیا نیٹو سینٹو اب ختم کر دی جائیں گی؟ جواب آیا نہیں۔ پھر سوال ہوا کیوں، اب کس سے کر رہا ہے؟ کمیونزم تو ختم ہو گیا۔ جواب آیا اسلام سے۔ یہ سب طاقت کا خمار اور نشے کی باتیں ہیں، انہیں اب چھوڑنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا عیسائیت کو کوئی ختم کر سکا ہے؟ کیا لاکھوں یہودیوں کے قتل کے بعد یہودیت ختم ہو گئی، یا وہ اور زیادہ طاقتور بن کر ابھری؟ کیا اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ خام خیال اب ختم کیجیے۔ مسلمانوں کی آپس کی دھینگا مشتی میں مشغولیت ہی ٹھیک ہے، یا پھر ان کا سویا رہنا ہی بہتر ہے؟ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آسمانی مذاہب کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اسی میں سب کی بھلائی اور انسانیت کا بھلا ہے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، آج کا ولاگ، جس کا عنوان تھا آسمانی مذاہب۔ اسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں ملک پاکستان کے علاوہ والدین محترم، دوستو احباب، اجزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو میں انتہائی مشکور ہوں گا، اور یہ میرے لیے بخشش کا باعث ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔